جو اللہ نے زبانیں سکھائیں، علم آدم الاسماء کلہا، تمام اسماء کے علم دے دیے. اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ایک اسم، یعنی اس میں سے ایک زبان تھی، اور وہ جو زبان ہے وہ پہلے سے موجود تھی، حضرت آدم کو حفظ تھی. بالکل. اچھا چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو سفر اس کا بڑھتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اردو، جی کیا یہ الف ر دال واو الگ الگ حروف تھے، یا ان میں کچھ ایسے حروف تھے کہ جس طرح مرکب بنایا جاتا ہے 2 حروف اور پھر 2 حروف، یا 3 اور 1 حرف کا ملا کر کوئی مرکب بنایا گیا، کوئی ایسی ترکیب سازی تھی، یا ہم اس کو اصطلاح کہہ سکتے ہیں، اصطلاح سازی ہے، کیونکہ اصطلاح میں ہم پھر مخصوص معنی بھی مراد لیتے ہیں. جو مخصوص معنی ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے لغت سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اور جو ادب کے بالخصوص جو معنی ہے، جب ہم اردو ادب کو دیکھتے ہیں تو ادب یا لٹریچر یا شاعری کے جو زبان ہے وہ ظاہر ہے علامتی زبان ہوتی ہے، اور وہ لغت سے اٹھ جاتی ہے، اس کا ایک اپنا درجہ یا معیار ہے جو اٹھ جاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ جو اردو لفظ ہے یہ کس طرح سے وجود میں آیا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا کسی قوموں کا، جیسے آرینز ہیں یا دراوڑ ہیں، یا اس سے پہلے کوئی قومیں آباد تھیں، یا ہم عربی یا عبرانی زبان کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو اس وقت اس کا وجود آیا، یہ لفظ کی بنیاد کہاں پڑی؟ یا آیا وہی جو مشہور ہے کہ تزک بابری میں اس لفظ کا پہلی دفعہ ذکر ہوا، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا؟ جو تاریخی حوالے ہیں ہمارے پاس وہ کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے 1500 یا 2500 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وید لکھے گئے، رگ وید، یجر وید، اتر وید اور سام وید، یہ 4 وید لکھے گئے. اجے مالوی کا نظریہ یہ ہے کہ رگ وید میں یہ 2 الفاظ ہیں، اور اردو، اچھا، جس کو ملا کر یہ اردو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اور کا مطلب ہے دل، دو کا مطلب ہے جاننا، صحیح، یعنی دل کی وہ کیفیت جو کسی چیز کو جانتی ہے، اور اس کا تعلق اس نے جا کے جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا. صحیح، یعنی یہ ایک روحانی یا تصوفانہ معنی سامنے آتے ہیں. بالکل. تو یہ اجے مالوی کا نظریہ ہے کہ اردو جو ہے اور اردو کا مرکب ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو فضل اللہ سندھ کے تھے، مولانا فضل اللہ جو ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ ہے ارد. تو ارد کا مطلب ہے ڈھیر. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ڈھیر کا یہ ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، اور یہ چونکہ مختلف زبانوں سے مل کر بنا ہے، تمام زبانوں کو مل کے بنا یہ زبان جو ہے وجود میں آئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا پہلا جو لفظ ہے، یہ اردو کا جو سفر کی آپ نے بات کی ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اردو مختلف زبانوں کے ملنے سے ایک زبان وجود میں آئی ہے، تو اس میں پھر ہمیں قبل از تاریخ جانا پڑے گا. یعنی 1500 اور 2500 قبل مسیح میں تو ہم اس کی بات کر دی ہے کہ اجے مالوی نے یہ لکھا ہے کہ اور اردو کے حوالے سے، اور پھر یہ زبان آگے اردو بنی. قبل از تاریخ کی جو آپ نے بات کی ہے، کیا یہ تحریری صورت میں مراد لے رہے ہیں آپ؟ اس سن سے پہلے کیا تاریخ موجود نہیں تھی؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یونان میں جو علمی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے پہلی دفعہ وہ یونان سے آتی ہے. قبل از تاریخ سے مراد کیا ہے؟ جی، اس سلسلے میں قبل از تاریخ کی اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے، یہ وہ ہے کہ جب ہمیں تاریخ کا علم نہیں تھا اس سے پہلے. ابھی تاریخ کا علم کیوں نہیں تھا، اس پہ یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں بعد میں بات کروں گا. لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ 500 سے لے کر 900 قبل مسیح تک یہ عرصہ مختلف مورخین نے اور ماہرین نے بتایا ہے کہ پہلی تاریخ جب وجود میں آئی تھی، کتاب لکھی گئی، اور وہ ہیروڈوٹس کی ہے، یونان میں جو لکھی گئی تھی. لیکن جب ہم وہاب اشرفی کی ادبیات تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک حوالہ یہ دیا جاتا ہے کہ 4250 قبل مسیح میں ایک کتاب چھپی تھی، کتاب لکھی گئی تھی، اور وہ یہ پیپرس پہ تھی. ٹھیک ہے. اس میں یہ تھا کہ کتاب کو بعد میں انگریزی میں جب ترجمہ کیا گیا تو دی بک آف ڈیڈ اس کا نام رکھا گیا. اچھا، یعنی مردوں کی کتاب، اور اس میں مردوں کے حوالے تھے. ابھی دوسرا حوالہ اسی میں آتا ہے کہ وہ 2500 یا 2700 قبل مسیح میں لکھی گئی. ابھی یہ کتاب شائع ہوئی ہے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو کہ ایک چرواہا کہیں کسی غار میں گیا اور اس کو وہاں سے کچھ
یہی جو مٹی کی سلیں تھیں یا اس قسم کی پیپرس رول پہ جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں تو وہ کچھ ملی. وہ جب لایا اس نے پادریوں کو دکھایا, پادریوں نے رکھ لی, اس کو اتنا عرصہ مطالعہ کیا جاتا رہا, اور آخر میں جب اس کو ترجمہ کیا گیا تو وہ صحائف تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئے تھے. اچھا, یعنی وہ قدیم صحائف تھے. اور وہ قدیم صحائف کون سے تھے؟ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پہ ہوا ہے, حضرت ادریس علیہ السلام پہ, شیس علیہ السلام پہ بتاتے ہیں 100 صحیفے نازل ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام پہ 10 صحیفے نازل ہوئے. واللہ عالم ابھی وہ کیا ہے, کیونکہ وہ صاف ظاہر ہے اس کے بارے میں نے تفصیل سے نہیں ابھی دیکھا ہے, لیکن بہرحال یہ ایک کتاب شائع ہو چکی ہے. صحیح. ابھی اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس قبل از تاریخ کا کوئی وقت ہی نہیں ہے, کیونکہ ابھی ایک ترجمہ عربی میں ہوا ہے, اور وہ ترجمہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس نوحے کا جو کہ آپ نے حضرت حابیل کے قتل ہونے پر لکھا تھا. اس کا عربی میں ترجمہ منظوم ترجمہ ہوا ہے. یعنی شاعری کی تاریخ ہمیں یہاں سے ملی ہے. شاعری کی تاریخ ہمیں وہاں سے ملتی ہے. ابھی اس سے پہلے کیا ہے, جب ہم باب پیدائش, توریت کے باب پیدائش کی بات کرتے ہیں, یا اس کو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو تھوڑا اور وسعت سے ہے, تو بائبل میں جب دیکھتے ہیں تو اس کے باب پیدائش کی جو پہلی آیات ہیں اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سلسلہ بسلسلہ ایک سنین کے حوالے سے, یعنی ہر پیغمبر کے سن لکھے گئے ہیں کہ فلاں سن میں پیدا ہوئے, فلاں سن میں ان کی وفات ہوئی, فلاں سن میں پیغمبری ملی, فلاں سن میں ان کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا. جیسے آدم علیہ السلام کے ہیں تو 930 سال زندگی تھی, ان میں غالباً 350 سال پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, کیونکہ 300 سال جو ہیں وہ آپ بالکل خاموشی میں رہتے ہیں حضرت حابیل کے بعد. تو وہ 350 سال کی عمر میں جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب وفات پائی, اس دنیا سے رخصت ہوئے, تو اس وقت دنیا میں 49,000 ان کے اولاد میں شخصیات موجود, اشخاص موجود تھے. یعنی جب اتنی آبادی پھیل چکی تھی, لیکن بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں وہ ختم ہو چکی تھی. یہ بھی ایک مفروض ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو سیلاب تھا, طوفان نوح جو ہے, وہ آیا کہاں تک آیا تھا, اس کے بارے ہمیں کوئی پتہ نہیں. عام طور پر جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرات اور دجلہ کے درمیان آیا تھا. گجرات میں ایک جگہ ہے, وہاں بھی پیر حفیظ صاحب ہے, تو وہاں ایک قبر ہے حضرت کمبیت علیہ السلام کی. زمان کھوکھر نے لکھا ہے کہ وہ حضرت کمبیت علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اس قبر کی لمبائی جو ہے وہ 70 گز ہے. میں چونکہ خود وہاں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے, اور آدمی چلتے ہوئے ایک دفعہ محسوس ہوتا ہے قبر کو, جب ایک چکر یا 2 چکر لگا لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے چکر لگا لیے. تو حضرت کمبیت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بتائے جاتے ہیں. احمد حسین قریشی نے لکھا ہے کہ وہ حضرت کمبیت علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے بلکہ ان کے پوتے یا کوئی اور تھا. بہرحال جو بھی ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب نوح آیا یا طوفان نوح آیا تو اس وقت لوگ یہاں آباد تھے. تو طوفان جو ہے وہ ایک محدود ایریے میں آیا تھا. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی جب حضرت نوح علیہ السلام کی جو بتایا جاتا ہے تو اس کا عید ہے 2850 قبل مسیح کا. جب ہم یہاں بات کرتے ہیں انڈیا کی, برِ صغیر کی, تو یہاں جو دراوڑ آباد تھے وہ 3500 قبل مسیح میں آباد تھے. اچھا, اس سے پہلے آسٹرالائٹ یہاں موجود تھے. تو صاف ظاہر ہے کہ آسٹرالائٹ جو ہیں وہ 4000 سے قبل مسیح ہوں گے, تو وہ اس دور میں تھے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا اس میں جب آپ کو باب پیدائش بتایا ہے تو اس میں جو عرصہ ٹوٹل بنتا ہے وہ 5517 قبل مسیح بنتا ہے. جو جب اس کو میں نے خود جمع کیا تھا, اس کے فگر کو لے کر جمع کیا تو 5517 بنتا تھا. ابھی ایک کیلنڈر شائع ہوا تھا, اس کیلنڈر میں یہ لکھا گیا تھا کہ 1200 سال قبل مسیح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. لیکن سر سید احمد خان اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 7000 سال سے زیادہ عمر کے تھے, جس ان کو زیادہ عرصہ ہو گیا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے. ابھی صاف ظاہر ہے کہ یہ تو تاریخی حوالے ہیں. سوال آپ کا یہ تھا کہ اردو کا جو سفر ہے, ہاں اردو کا جو سفر ہے شروع میں کس قوموں جی ہاں, گزرا, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر کی تاریخ ہمیں آسٹرالائٹ سے تک پہنچاتی ہے. آسٹرالائٹ کے بعد دراوڑ آ جاتے ہیں. اسی دور میں
سمیری جو تھے وہ عراق سے کوئٹہ کے راستے یہاں داخل ہوئے، تو ان کے آنے کا بھی یہاں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ عرصہ ہے جب کہ 2500 قبل مسیح کی ہم بات کرتے ہیں، یا 3500 قبل مسیح کی ہم بات کرتے ہیں، جب دراوڑ یہاں موجود تھے۔ اس کے بعد آرین آتے ہیں یہاں۔ ابھی آسٹرو الائڈ اور دراوڑوں کی زبان جو ہے ان کے ملنے سے کچھ الفاظ جو ہے تبدیل ہوئے، جو یہاں دھرتی زبان جو بھی ہوتی ہے وہ اس دھرتی سے جنم لیتی ہے۔ یہاں جو زبان جنم لے چکی تھی اس میں الفاظوں کی تبدیلی ہوئی، کچھ نئے الفاظ داخل ہوئے، کچھ پرانے چلے گئے۔ تو اس طریقے سے سمیری آئے تو عبرانی زبان تھی، کیونکہ عربی زبان کا ہمیں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو ان کی زبان عربی تھی۔ جب اب جنت سے نکالے گیا تو یہاں آنے کے بعد ان کی زبان سریانی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو آباد کیا تو اس وقت عربی زبان بولی جاتی تھی۔ اچھا، جی ہاں، اور وہ عربی یمن میں بھی، اور جب ہم ایک الگ پروگرام ہوگا رات کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ہم بتائیں گے کہ عربی زبان کا کیا ہے۔ ابھی وہ زبانیں، مطلب جو بھی زبان یہاں تھی اس میں آسٹرالائٹ کے بعد یہ آئے دراوڑ کے بعد آرین آئے۔ آرین ابھی جو زبان لے کے آئے تھے وہ سنسکرت تھی۔ اچھا، تو سنسکرت جو ہے اسی میں رگ وید اور یہ وید جتنے بھی لکھے گئے ہیں یہ سنسکرت میں تھے، اور اس کے بعد مہا بھارت ہو گیا، پران ہو گیا، یہ کی جو کتابیں ہیں وہ بھی اسی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ اب اس کے بعد آرین اور دراوڑوں کی وہ زبان ملنے سے کچھ نئے الفاظ تخلیق ہوئے، جیسے بھی براہوی زبان ہماری ہے تو وہ دراوڑوں کی زبان سے چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے تامل ناڈو وغیرہ کی زبان جو ہے وہ بھی اسی سے چل رہی ہے۔ جب ہم اپنے اردو میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں کچھ جیسے پگڑی ہے، تندور ہے، یہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں یہ دراوڑ زبان کے الفاظ ہیں۔ ابھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 900 قبل مسیح میں جبکہ یہ ریاست کیکئی تھی ہماری، یہ بیرا کے ساتھ ہی سگودا اور بیرا میں ریاست کیکئی آباد اس وقت کی ہوتی تھی۔ تو اس دور میں مصر والوں نے حملہ کیا تھا یہاں۔ تو جب یہاں انہوں نے حملہ کیا تو مصر کے الفاظ جو تھے، ان کی اپنی زبان کے جو الفاظ تھے وہ بھی یہاں آئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 500 قبل مسیح میں یہاں جو ہے انہوں نے ایرانیوں نے حملہ کیا داریوش کے دور میں، یا جس کو ہم دارا کہتے ہیں، دارا اول جو ہے، داریوش اول کے دور میں یہاں حملہ ہوا۔ تو وہاں سے فارسی زبان، فارسی جو کہ اس وقت پارسی یا وہ اس کی زبان تھی، وہ جو نبی ہوئے ہیں کیا نام ہے، ژندھوستہ والے، تو ان کی زبان جو ہے وہ یہاں اس کے الفاظ یہاں اس میں داخل ہوئے۔ تو یہ لمحہ بلمحہ یا ان کے حملوں سے زبان تبدیل ہوتی رہی، یعنی اس طرح پھر یہ ہندوستان تک۔ جی ہاں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یونان سے وہ آئے، کیا نام ہے اس کا، سکندر اعظم نے جو حملہ کیا، تو سکندر اعظم حملے کے بعد یونانی کے زبان کے کچھ الفاظ، لیکن یونانی زبان چونکہ بہت مشکل تھی لہٰذا وہ اتنے الفاظ اس میں سما نہیں سکے۔ بہرحال چند ایک الفاظ ہیں، جیسے میرے خیال میں کیمرہ جو ہے یہ یونانی زبان کا ہے، لائبریری جو ہے، یہ اس طرح کے چند الفاظ ہیں جو کہ یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی میں وصول سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ، بہرحال میں نے کچھ پڑھے تھے ایسے الفاظ جو کہ یونانی زبان کے ہمارے ہاں اردو میں رائج ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور آ جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ دارا نے حملہ کیا، وہ بہرحال ایرانیوں نے حملہ کیا دوسرا، پھر ان کے الفاظ آئے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محمد بن قاسم عرب سے آیا تو عربی زبان کے الفاظ داخل ہو گئے، یعنی مصری زبان جو بھی بولی جاتی تھی اس وقت، اس کے بعد یونانی زبان کے بعد اس کے بعد فارسی زبان، فارسی کے بعد یونانی زبان، یونانی کے بعد اس کے عربی زبان۔ تو یہ تمام زبانیں جو ہیں وہ آ کر اس میں شامل ہوتی رہی، اور اس سے پہلے سنسکرت اور دراوڑ اور وہ جو ان کی زبان تھی یا آسٹرالائٹ کی تھی وہ زبانیں بھی تھیں۔ تو یوں یہ زبانوں کا جو اختلاط ہے اس سے ایک ہر دور میں ایک نئی زبان جو ہے وجود میں آتی رہی۔ ابھی آپ نے ایک سوال کیا ہے، پہلے سوال میں آپ کا تھا کہ اردو لفظ جو ہے ہمارے ہاں، یعنی آپ نے مغلیہ سلطنت کا ذکر کیا، اور اس میں تو 732 عیسوی میں منگولیا جو ایک ریاست تھی اور جس پر مغلوں کا حکومت تھی یعنی اس وقت، تو وہاں
اس کا جو حکمران تھا حلقے خاقان منگولیا کا 732 عیسوی میں. تو حلقے خاقان نے اپنے بھائی کلتگین، اس کا بھائی تھا کلتگین جو وفات پا چکا تھا، اس کی یاد میں ایک لاٹھ بنوائی. لاٹھ کہتے ہیں ایک یادگار کو. صحیح. اور اس لاٹھ میں یا اس یادگار میں اردو لفظ 20 دفعہ استعمال ہوا ہے. یعنی وہ تھوڑی سی تحریر تھی اچھا. اور اس تھوڑی سی تحریر میں 20 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوئے. اور وہ 20 دفعہ استعمال کہیں ملک کے معنی میں استعمال ہوئے، کہیں شہر کے معنی میں استعمال ہوئے. وہ زبان کے یا لشکر کے معنی میں نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ یہ لفظ ہمیں جو تاریخ میں ملتا ہے، جو تاحال مطلب ہے تاریخ کا میرا مطالعہ ہے اس میں، تو اس میں یہی ہے کہ اردو لفظ یہ حلقے خان نے اپنے بھائی کلتگین کے لیے اس کے یادگار میں یہ لفظ لکھا تھا. ابھی کراکرم ہمارا علاقہ ہے، کراکرم منگولیا کے ساتھ جا کے ملتا ہے. تو یہ پورا علاقہ جو ہے وہ مغلوں کا تھا. کراکرم کا پورا پرانا نام جو ہے وہ اردو بالیغ ہے. اچھا. اور اور اسی طریقے سے کاشغر کا پرانا نام جو ہے وہ بھی اردو تھا، جو تاریخ میں ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے. پھر ایک حوالہ میں یہ ملتا ہے کہ ترکی میں یہ علاقے سارے جو ہیں یہ اس وقت ترک میں شامل تھے. ترکوں میں ٹھیک ہے. ازبکستان ہو گیا، قازقستان ہو گیا، یہ ترکمانستان ہو گیا، یہ علاقے جو ہے ترکی کے حصہ تھے. بحر اسود کے کنارے پہ ایک شہر آباد ہے جس کا نام اردوا یا اردو، اس کو اردو بھی لیتے ہیں واؤ کے ساتھ درمیان میں، اور اردوا بھی لکھتے ہیں. تو وہ ایک شہر بھی وہاں آباد ہے. ابھی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ ترکی سے آیا، تو وہ اسی حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ حملے جو بابر نے اور اس نے کیے تھے، بہت سی فوجیں ترکی سے آئی. جی ہاں، تو وہ ہم اس کی نسبت سے لیتے ہیں. صحیح. لیکن یہاں آپ نے ایک بات کی ہے کہ تذکرے بابری میں، جی. ابھی تذکرے بابری جو ہے یہ اس کی بابر کی سوانح عمری ہے. تذکرے بابری کا جو پہلا ترجمہ ہوا ہے وہ عبد الرحیم خان خانہ نے کیا تھا. اچھا. تذکرے بابری کے کسی ترجمے میں یا فارسی کے کسی مطلب جو ترجمے کیے گئے ہیں فارسی میں، ان میں لفظ اردو استعمال نہیں ہوا ہے. اچھا. لیکن ان میں جو لفظ لشکر، خیمہ، خیمہ گاہ یا یہ استعمال ہوئے، یہ اس اردو کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لفظ اردو کی طرف. جب ہم اس سے قبل دیکھتے ہیں تو چنگیز خان کا بیٹا تھا جوجی خان. اچھا. جوجی خان جو خیمے استعمال کرتا تھا جنگ میں، تو لشکر اور خیمے کے معنی وہاں سے پہلی دفعہ آئے ہیں. صحیح. اس سے پہلے جوجی خان سے پہلے یہ لشکر کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا. پھر ہم چنگیز خان کے پوتے باتو خان کی جب بات کرتے ہیں تو باتو خان جو ایک سنہری خیمہ استعمال کیا کرتا تھا، جو بتاتے ہیں کہ 2 منزلہ تھا. ابھی خیمہ 2 منزلہ کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن وہ جنگ کے دوران جو استعمال کیا کرتا تھا، تو اس خیمے کو اردو مطلع کہتے تھے. اچھا. یعنی سنہری خیمہ. ٹھیک ہے. اور اردو بالتون بھی اس کو کہتے تھے. اس کا مطلب یہی ہے سنہری خیمہ. تو ہم نے اس کو اردو مطلع کر دیا. تو وہ خیمے جو ہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے شہر کے لیے، ملک کے لیے، کہیں یہ فوج کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں خیمے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اردو مطلع تو صاف ظاہر ہے اس خیمے کے لیے استعمال ہوتا تھا. ایک ترکی میں شاعر تھے یوسف. اچھا. تو یوسف نے پہلی دفعہ یعنی وہ اس کے حلقے خاقان کے بعد اس نے اپنی ایک کتاب جو تھی، اس کتاب میں اردو کا لفظ پہلی دفعہ استعمال کیا تھا. اور اس میں اس نے لفظ جو ہے یہ ملک اور شہر کے لیے لیا تھا. یعنی جو وہ حلقے خاقان نے کیا تھا تو وہی معنی اس نے بھی لیے تھے کہ ملک اور شہر ہے. اکبر کے دور میں یہ ٹکسالی کے لیے اور اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس کے بعد جب شاہ جہان کے دور میں ہم آتے ہیں تو اس نے اردو معلیٰ نام رکھا بازار کا. صحیح. تو وہ بازار جو تھا اردو معلیٰ جو تھا وہ یہاں بازار کے معنی میں استعمال، یعنی ملک کے لیے، شہر کے لیے، فوج کے لیے، لشکر، خیمے کے لیے یا ٹکسال کے لیے، اور اس کے بعد یہ اردو معلیٰ جو ہے بازار کے لیے استعمال ہوا. تو یہ اس طریقے سے یہ لفظ جو ہے یہ آگے بڑھتا رہا. اور معلیٰ کاٹ کے پھر جب اردو رہ گیا تو وہ اردو زبان کے لیے.
جی ناظرین، تو آپ نے سماعت کیا، ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے اردو کے حوالے سے یہ لفظ کس طرح سے آغاز ہوا، کہاں کہاں سے یہ سفر کرتا رہا اور کیسے ٹریول کرتا ہوا، کن کن وطنوں اور کن کن علاقوں سے گزرا، اور کس طرح اور اردو کو ملایا گیا، اور سنسکرت کے حوالے سے، فارسی کے حوالے سے، مصری کے حوالے سے، یونانی کے حوالے سے، مختلف تاریخوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ اردو کا جو لفظ ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھا اور کن کن معنی شہر کی، سلطنت کے، ملک اور بازار کے معنوں میں آیا۔ اب ہم جو ہمارا اگلی نشست ہوگی انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو زبان ہے، اردو زبان، یہ زبان کس طرح سے وجود میں آئی۔ ابھی تک تو ہمارا سفر کا تھا، لفظ کا تھا، لفظ نے کس طرح سے سفر کیا، اور یہ لفظ کس طرح مروج ہوا، رائج کیسے ہوا ہے ہمارے سماج میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں کس طرح سے یہ ایک زبان کی سطح پر، جو زبان کی صورت میں سامنے آیا۔